السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 2 دسمبر پیر کا دن ہے اور بھوپال اجتماع کا آخری دن ہے، اور میں اس وقت ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بھوپال کے اندر عالمی تبلیغی اجتماع کا آیوجن بہت ہی سہولتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں آنے والے مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا فنڈ کہاں سے آتا ہے، اتنا روپیہ کہاں سے آتا ہے۔ ہمارے کچھ مسلم بھائیوں نے بلکہ غیر بھی اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ آپ جو اس طرح کے اتنے بڑے بڑے انتظامات کرتے ہیں، اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی چندہ کیا جاتا ہے یا باہرلے ملکوں سے اس کا کچھ فنڈ آتا ہے؟ تو دوستو، بنے رہیے ہماری اس ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ساری جانکاری دیں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بھوپال کے اندر 29-30 نومبر اور 1-2 دسمبر کا اجتماع ہونا ہے، جو کہ اب دعائے خاص کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اس اجتماع کی 3 سے 4 مہینے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے عارف گوہر نے بتایا کہ اس بار آنے والے مہمانوں کو، جو کہ ٹرین کے ذریعے یا بسوں کے ذریعے یا اپنی کاروں کے ذریعے جیسے بھی آئیں گے، ان کو راستے میں ہر جگہ ٹینٹ لگے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں کھانے پینے، ناشتہ وغیرہ کی سہولتیں موجود ہوں گی، جو کہ بالکل فری ہوگا۔ اسٹیشن پر بھی ٹینٹ لگا ہوا تھا، آنے والے مہمانوں کو وہاں پر ناشتہ کرایا جاتا، کھانا کھلایا جاتا۔ اس کے بعد بھوپال کے شہر والوں نے اپنی اپنی گاڑیاں اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک فری میں لگائی ہوئی تھی، جو آنے والے مہمانوں کو اجتماع گاہ تک پہنچاتے تھے۔ اور ناظرین اکرام، جب ہم نے اجتماع گاہ کے اندر ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا۔ سردی اور بارش کے موسم کو دیکھتے ہوئے واٹر پروف ٹینٹ لگائے گئے تھے، اور مائک کی بھی بہت اچھی فیسلٹی تھی۔ وضو کرنے کے لیے گرم پانی کے انتظامات کیے گئے تھے، اور نہانے کے لیے بھی واش روم، جن کے اندر گرم پانی کی سہولتیں موجود تھی۔ اور دوستو، خدمت کے ساتھیوں کی اگر بات کریں تو خدمت میں لگے ہوئے ساتھیوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا انجام دیا اور باخوشی خدمت کرتے رہے۔ اور دوستو، باہرلے ملکوں سے آنے والی جماعتوں کے لیے الگ سے خیمے لگائے گئے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار بھوپال اجتماع میں 33 دیشوں سے جماعتیں آئی ہوئی تھی، اور آنے والے مہمانوں کی تعداد 433 تھی۔ اور دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ بیرونی ملک کی جماعتوں کے خیموں کے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑے کیے ہوئے تھے، جو کہ 3 شفٹوں میں کام کرتے تھے، اور ہر ملک کے خیمے میں ایک ٹرانسلیٹر کو رکھا گیا تھا، جو کہ ان کو بیان کے بارے میں ان کی بھاشا میں سمجھاتا تھا۔ تو دوستو، آئیے اب ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں 10 سے 15 لاکھ کے بیچ کی تعداد اکٹھا ہوتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بہت بڑے پنڈال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وضو کرنے کے لیے پانی کی، اور اپنی حاجت کو ختم کرنے کے لیے بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ناظرین اکرام، اتنی بڑی تعداد کے لیے کھانے کا بھی انتظامات کیا جاتا ہے، اور ان سب انتظامات میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روپیہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس روپے کے لیے نہ تو کسی بھی قسم کا کوئی فنڈ دیا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا چندہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی حکومت سے
اس کا کوئی چندہ ملتا ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ خود انتظامیہ کمیٹی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے طرف سے اتنے روپے رکھ لو اور ان کو اجتماع گاہ میں خرچ کرو، اور وہ لوگ پیسے دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ روپے، پیسہ، مال وغیرہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جب اللہ کسی نعمت کو دینے پر قادر ہے تو وہ اس نعمت کو لینے پر بھی قادر ہے۔ دوستو، بہت سے حضرات بہت بڑی بڑی رقم دے کر اپنے نام کو بھی چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور انہی کے ساتھ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا دنیا میں عطا کریں گے اور اس کا 70 گنا آخرت میں عطا کریں گے۔ بس ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین کرنا ہے، کیونکہ دوستو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور حضرت جی مولانا سعد صاحب نے بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے اپنے بیانات کے اندر کہ جو حالات آ رہے ہیں وہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اس بار بھوپال اجتماع سے 2000 سے بھی زیادہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، جن میں بہت سی جماعتوں کو تو بھوپال اجتماع کمیٹی سے ہی رخ دے دیا گیا تھا، اور بہت سی جماعتیں مرکز نظام الدین کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ان کو وہاں سے رخ طے کر کے رخ کے حساب سے ان کو بھی روانہ کر دیا جائے گا، اور جو بیرونی ملک کی جماعتیں ہیں ان کو بھی مرکز نظام الدین میں بلایا گیا ہے، اور وہیں سے ان لوگوں کی بھی ترتیب بنائی جائے گی۔ آپ اور میں سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ پاک ان کے نکلنے کو قبول فرمائے اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام۔